الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال تعالى في مقام آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا في 2 رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار رواه الإمام الترمذي في سننه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ، موقرہ، باحیا، باپردہ ماؤں بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت فرمائی ہیں۔ اسی طرح فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک حدیث آپ کے گوش گزار کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر احباب، قرآن مجید کے اندر آپ غور و فکر کریں تو قرآن جو اہم چیزوں سے بحث کرتا ہے، جو قرآن کے اندر سب سے اہم ترین مضامین ہیں وہ 8 ہیں۔ ان 8 مضامین میں سے بھی 4 مضامین جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں۔ وہ 4 کون کون سے مضامین ہیں؟ قرآن مجید جگہ جگہ اثبات التوحید کے بارے میں بات کرتا ہے، توحید کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، پیدا کرنے والی وہ ذات ہے، انسان کو زندگی دینے والی وہ ذات ہے، انسان کے تمام امور کو سر انجام دینے والی وہ ذات ہے۔ انسان کے اوپر خوشی آتی ہے تو اس کی طرف سے آتی ہے، غمی آتی ہے تو اس کی طرف سے آتی ہے۔ الغرض انسان کا
جو پیدا ہونے سے لے کر موت تک جتنا بھی پروسیس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور پھر بالآخر انسان کے اوپر موت آتی ہے تو موت کا فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آتا ہے۔ جس طرح ہمارے تبلیغی حضرات کہتے ہوتے ہیں کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اسے توحید کہتے ہیں، کہ جو کچھ ہمارا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، 18,000 کم و بیش مخلوقات ہیں، وہ تمام کی تمام محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ قرآن اس مضمون سے بھی بحث کرتا ہے۔ اور دوسرا سب سے اہم ترین مضمون جس سے قرآن بحث کرتا ہے وہ ہے اثبات الرسالہ، رسالت کو ثابت کرتا ہے کہ میں نے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك۔ بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرماتا ہے قرآن۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار وما محمد الا رسول۔ مختلف جگہوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا ہے، اور خاص طور پر خاتم النبیین کو ثابت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ تو قرآن سب سے زیادہ جن مضامین سے بحث کرتا ہے، پہلا توحید، دوسرا رسالت، اور تیسری چیز ہے کہ قرآن اپنی صداقت کو بیان کرتا ہے کہ میری ہر بات سچی ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین کتاب احکمت آیاتہ۔ قرآن جا بجا، آپ قرآن کو جب پڑھیں جا بجا صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قرآن اپنی بات کو کی سچائی کو ثابت کرتا ہے کہ میری ہر بات جو ہے وہ سچی ہے، ہر بات میری مؤکد ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر جگہ مختلف پیرائے کے ساتھ مختلف انداز کے اندر اپنی صداقت کو ثابت کرتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھا جو سب سے اہم ترین مضمون ہے جس سے قرآن بحث کرتا ہے وہ ہے ایمان بالآخرت، کہ آخرت کے اوپر ایمان لاؤ۔ آخرت کو مختلف پیرایوں سے قرآن نے ثابت کیا ہے۔ اب یہ جو قرآن کے 4 مضامین ہیں جو سب سے اہم ترین ہیں، ان 4 مضامین کو کما حق ہو ہم اس وقت ان پر عمل کریں گے جب ہم 4 اور باتیں ہیں ان کے اوپر ہم عمل کر لیں، تب ہم ان کی طرف پہنچ سکتے ہیں صحیح معنوں میں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ جب تک جہاد فی سبیل اللہ کا ہم نے پلہ تھامبا ہوگا، توحید کو ہم ثابت کر سکیں گے، اعلی کلمت اللہ کو ہم ثابت کر سکیں گے۔ اور دوسری چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو کہ آج کا میرا موضوع بھی ہے۔ اور اسی طرح تنظیم و اتحاد، کہ مسلمانوں کو متحد کیسے رہنا ہے، اور آداب و اخلاقیات۔ یہ 4 چیزیں ان پر ہم عمل کریں گے تو پہلی جو قرآن کے اصل جو 4 مضامین ہیں ان کو ہم تب سمجھ سکیں گے، تب ان پر کما حق ہو ہم عمل کر سکیں گے۔ تو ان 4 مضامین میں سے ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ میرے بھائیو، یہ ایسی چیز ہے اور اس کی قرآن و حدیث کے اندر آپ مطالعہ فرمائیں، اتنی اہمیت ملتی ہے، اتنی فضیلت ملتی ہے۔ تاریخوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے، تو ہم اس کے مقابلے میں بالکل صفر پر ہیں۔ ہم نے مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں بالکل چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو آپ کھولے، پہلا صفحہ ہی ہمیں یہ بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی صفات بیان فرماتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کون ہیں؟ جو بن دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے جو رزق دیا ہے
یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے انسان جو مال تیرے پاس ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ میرا ہے۔ اگر آج تیرے پاس کوئی چیز ہے، اگر عارضی طور پر تو اس کا مالک ہے تو حقیقی مالک میں ہوں اس کا، ہم نے وہ رزق دیا ہے۔ تو متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی سورۃ البقرہ کے اندر آپ آگے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں دنیا کے اندر ہم تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوشش ہماری اسی بندے کے ساتھ کاروبار کرنے کی ہوتی ہے جس سے ہمیں زیادہ نفع مل رہا، وہیں پر ہم اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں سے ہمیں زیادہ نفع مل رہا ہو، نقصان کم ہو۔ کوئی شخص ہمیں تجارت کی آفر کر دے تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ آیا اس بندے کے اوپر ٹریسٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، یا فراڈیہ ہے کہ ہمارا پیسہ جو ہے اصل مال ہے وہی لے کر نہ بھاگ جائے۔ دنیا کے اندر یہاں عام ہمارے حالات میں ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ اب ایک آفر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، کس چیز کی دے رہے ہیں؟ کاروبار کی دے رہے ہیں کہ میرے بندے دنیا کے اندر تو بندوں سے تو کاروبار کرتا ہے، ایک کاروبار میرے ساتھ بھی کر کے دیکھ لے۔ دنیا کے اندر تو لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، یقینی نہیں ہے کہ تجھے فائدہ ملے گا۔ دنیا کے اندر تو لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، تجھے نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، تیرے ساتھ دھوکے بھی ہوں گے۔ ایک کاروبار ہے میرے ساتھ جس میں سراسر نفع ہی نفع ہے، جس میں کبھی بھی تجھے نقصان نہیں ملے گا۔ ملاحظہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی ينفقون اموالهم جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، اس دانے کی مثال ہے، انبتت سبع سنابل، جس سے اگ گئے ہوں 7 خوشے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر خوشے کے اندر 100 دانہ۔ ایک مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ کس طرح سمجھا رہے ہیں؟ اگر کوئی کسان ایک دانہ گندم کا زمین کے اندر بوتا ہے، اس ایک دانے سے 7 خوشے نکلتے ہیں، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے، تو اس کو کتنا زیادہ منافع مل گیا ہے؟ ایک دانے کے بدلے میں کتنا منافع مل گیا اس کو؟ 700۔ ایک دانے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 دانے اس کو منافع دے دیا۔ کتنا بڑا منافع ہے! تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، میں اسے کتنے لٹاتا ہوں؟ 700 لٹاتا ہوں۔ 1000 خرچ کرتا ہے، 7000 میں لٹاتا ہوں اسے۔ کتنا بڑا سودا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اور یقین بھی ہے کہ نفع ہی نفع ہے، نقصان کوئی بھی نہیں ہے، کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا اس کے اندر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان ہوتا ہے لالچی ہوتا ہے، زیادہ کی طلب ہوتی ہے اس کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، اگر 1 کے بدلے میں 7 پر تو راضی نہیں ہے، 1000 کے بدلے میں 7000 پر راضی نہیں ہے، 1 لاکھ کے بدلے میں 7 لاکھ پر تو راضی نہیں ہے، تو اپنا اخلاص دکھا، زیادہ دینا میرا کام ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی دگنا دے دے۔ 7 تو ایک مثال ہے، اور اگر کوئی اس پر بھی اکتفا نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا وسیع علم رکھنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتے ہیں جسے چاہے بغیر حساب، بغیر گنے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، تیرا کام ہے مانگنا، میرا کام ہے دینا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے خوش ہوتا ہے، اور جو شخص نہیں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی صورت کے اندر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کا انعام کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو دن کو رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟
فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنے غم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، غموں میں مبتلا ہوتے ہیں، مشکلات سے دوچار ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوانٹٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقصود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ میرے راستے میں کتنا خرچ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ کتنے اخلاص سے میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ قل ان ربی، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، کہ میرا رب کشادہ کر دیتا ہے رزق لمن یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، ویقدر له، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ کسے مال دے کر مالدار بنا دیتا ہے تو اسے مالدار بنا کر رزق دیتا ہے، کسی شخص کو اس کا نوکر بنا کر اسے رزق دیتا ہے، کسے کروڑوں کی گاڑی دے کر رزق دیتا ہے اور کسی شخص کو اس کا ڈرائیور بنا کر رزق دیتا ہے، کسی کو دکاندار بنا کر رزق دیتا ہے، کسی کو اس کا ملازم بنا کر رزق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اپنے طریقے کے ساتھ رزق دیتا ہے، لیکن کسی شخص کو رزق سے محروم نہیں کرتا ہے، حتیٰ کہ کافر کو بھی رزق سے محروم نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو رزق دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من شیء، یہاں پر شیء چیز کے مطلب ہے اس کا، یہاں پر کوئی لاکھوں کروڑوں کا نہیں کہا ہے، تھوڑی سی بھی چیز جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فہو یخلفہ، وہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ انسان ہے، بسا اوقات انسان پیسہ دینا نہیں چاہتا ہے، مال دینا نہیں چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان اگر تو مال دینا نہیں چاہتا ہے، کم از کم یہ کر لے کہ تو مجھے قرض دے دے، میں لٹا دوں گا تجھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ذات ہیں، اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے مجھے قرض دے دے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا کر کے لوٹاتا ہے، اور اس کے لیے آخرت میں بہترین اجر رکھا ہے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں کرنا چاہیے مگر دو لوگوں کے بارے میں۔ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو، وہ دن رات اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، اس کے اوپر رشک کرنا چاہیے کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال عطا کرے، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں اس مال۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کی تعلیم دی ہو، قرآن کا علم دیا ہو، وہ دن رات اس کی ترویج کرتا ہے، دن رات اسے بیان کرتا ہے، اس پر بھی رشک کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میں بھی تیرے دین کو پھیلاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رشک کرنا چاہیے، حسد جائز نہیں ہے شریعت میں، لیکن ان دو طرح کے جو اشخاص ہیں ان کے بارے میں آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، کوئی بندہ ہے کاروبار کے اندر کاروبار کر رہا ہے، دن بدن رو رہا ہے، کہتا بھائی کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، دن بدن کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اوپر جاتا۔ تو اس کا راز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کریں، جتنا بھی مال خرچ کریں، جتنی آمدنی آ رہی ہو اس میں سے ہم اللہ کے راستے کے لیے کچھ حصہ جو ہے وہ وقف کر دیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے اندر کتنی برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک شخص جنگل کے اندر جا رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ اس کے اوپر ایک بادل نظر آیا، اور بادل سے آواز آ رہی ہے کہ اس کے حدیقت فلاں، کہ فلاں شخص کے باغات کو سیراب کر دو۔ اس بادل سے آواز آ رہی ہے۔ اب یہ جو جنگل میں کھڑا تھا یہ بندہ حیران ہوا
تو یہ بادل چل رہا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ صحیح روایت ہے یہ مسلم شریف کی، یہ من گڑت کوئی بات نہیں ہے، یہ شخص بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ چلتے چلتے کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے کھیتی کے اندر کام کر رہا ہے، اور اتنے میں دیکھا کہ وہ بادل اس کھیتی کے اوپر آیا اور اس نے بارش برسائی۔ جب بارش برسائی تو یہ شخص فوراً اس کسان کے پاس گیا، پوچھتا ہے کہ تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے حیران ہو کر کہا کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے بادل سے ایک آواز آئی، اس نے جو نام لیا تھا شاید وہ نام آپ کا ہو۔ تو اس نے نام بتایا، وہی نام جو بادل نے لیا تھا۔ تو کہنے لگا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی مدد ہوئی آپ کے ساتھ؟ تو کہنے لگا کہ کوئی ایسا عمل تو مجھے اپنا یاد نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی اپنا رحم و کرم کیا ہو۔ ہاں ایک بات ہے کہ میں کھیت کے اندر کام کرتا ہوں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پیداوار دیتے ہیں۔ اس پیداوار کو میں ہمیشہ کے لیے میں نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ اس کے میں 3 حصے کر دیتا ہوں۔ 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں دوبارہ کھیتی کے اوپر لگاتا ہوں، انویسٹمنٹ دوبارہ اس پہ کر لیتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ میں مساکین اور فقراء کے اوپر خرچ کرتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی رحم و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو آج ہمارے بھی کاروبار جو ہیں وہ اوپر جا سکتے ہیں، اس میں دگنا منافع ہمیں مل سکتا ہے، اس میں ہم زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کریں۔ تنگی ہو، وسعت ہو، ہر وقت میں ایک حصہ متعین ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ اور اگر آپ 1-2 مہینے یہ کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار میں کتنی برکت آ رہی ہے۔ آزما کر دیکھ لیں آپ اس چیز کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زندہ مثالیں چیز کی، اپنے دور کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انفق علی، اے انسان تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ تو خرچ نہیں کرے گا تو تیرے اوپر بھی خرچ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر صبح، یہ صرف شعبان رمضان کسی خاص مہینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر دن ہر صبح جب انسان اٹھتا ہے تو آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ دعا دیتا ہے، دوسرا فرشتہ بد دعا دیتا ہے۔ کیا فرماتا ہے پہلا فرشتہ؟ کہتا ہے کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اسے اس کا بہترین بدلہ عطا کر۔ اللہم اعط منفقا، یا اللہ تو دے دے منفقا خرچ کرنے والے کو، خلفا اس کا بدلہ۔ اور دوسرا فرشتہ بدعا کرتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو ہلاک و برباد کر دے۔ کتنی بڑی بددعا ہے، کتنی بڑی وعید ہے میرے بھائیو۔ نفلی کاموں کے اوپر ایسی وعیدیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ واحد وہ نفلی عمل ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں اتری ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھ لیا ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کو وہ خرچ نہیں کر رہا ہے اس کے راستے کے اندر۔ کتنی بڑی وعید ہے میرے۔ سورۃ الحدید کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، تو چند وجوہات کی بنا پر دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان جو تیرے پاس مال ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ مال میرا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جو کچھ تیرے پاس ہے مستخلفین فیہ، تجھے اس کا خلیفہ بنایا گیا ہے۔ پہلے کسی اور کے پاس تھا،
اس کا ٹائم پورا ہوا دنیا کے اندر، وہ چلا گیا، تیرے پاس آ گیا وہ مال، اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ تو اپنا ٹائم پورا کر کے چلا جائے گا، کسی اور کے پاس یہ مال چلا جائے گا، تو کوئی اور اس مال کا خلیفہ بن جائے گا، تو یہ مال تیرا نہیں ہے، لہٰذا اس مال کو خرچ کر۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کے اندر جتنا بھی کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ انسان کا کیا ہے؟ انسان کا تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی تو اپنی جان بھی اس کی نہیں ہے، وہ تو اپنے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ جب یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جب مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو پھر ہم نے خرچ بھی اس کی مرضی کے مطابق کرنا ہے میرے، اور جب ہم اس کی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں ہمیں نفع بھی دیں گے اور کامیابی بھی دیں گے میرے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا مال ہو، زیادہ ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اپنی توفیق کے مطابق خرچ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ مال خرچ کریں۔ ایک سریے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ صحابہ کرام اپنی توفیق کے مطابق مال لائیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مال لاتے گئے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اعلان فرمایا، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے 100 اونٹ دیے، پھر کھڑے ہو گئے 100 اونٹ دیے، یہاں تک کہ 700 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیے۔ ایک صحابی آئے، ایک چلو برابر کھجور اٹھائے اور شرما رہے تھے کہ میرے پاس تو بہت کم مال ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں قبول کریں گے یا نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو دیکھا تو آگے بڑھے، اس سے وہ کھجور لیے اور کھجور کے ڈھیر کے اوپر ڈال دیے اور فرمایا کہ یہ میں نے ان کے اوپر تب ڈالے تاکہ اس کے اندر بھی اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دے، کیونکہ اس صحابی کا اخلاص تھا۔ تو میرے بھائیو، ضروری نہیں ہے کہ ہم زیادہ مال خرچ کریں۔ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، اگر رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، اور کوشش کریں کہ جو بقایا جات ہوں، زکوٰۃ کی صورت میں ہوں یا کسی اور صورت میں ہوں، انہیں مکمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک سکون کے ساتھ آپ گزار سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر گزار سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔